بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے مزاج کو بیان فرمایا ہے۔ ہم جس مبارک دین سے، دین اسلام سے جڑے ہوئے ہیں، اس دین کا مزاج یہ ہے کہ ہر مسلمان کے اندر طہارت اور پاکیزگی، صفائی ستھرائی کی عادت ہونی چاہیے۔ ہم طبعی طور پر صفائی ستھرائی کو پسند کرنے والے بنے۔ اللہ پاک کو بھی ایسے لوگ پسند ہیں جو طہارت کا، پاکیزگی کا خوب اہتمام کرتے ہیں کہ ہمارا جسم، ہمارا لباس، جہاں ہماری رہائش ہو، جو ہمارا ماحول محلہ ہو، پاک صاف ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ گندگی بھی انسان کے وجود سے بنتی ہے۔ باہر اگر ہم نکلیں، یہ جتنے کچرے کے ڈھیر ہیں، یہ کچرے کے ڈھیر خود سے وجود میں نہیں آتے، یہ تو ہمارے کچرے اور گندگی کے پھینکنے سے بنے۔ تو جب گندگی اور کچرا بنانے میں ہمارا جسم استعمال ہوا ہے، اس کو ختم کرنے میں بھی فکر ہمیں ہی کرنی ہے۔ تو آج یہ ہماری ایک بہت بڑی کمزوری بن گئی کہ بہت زیادہ زور لگایا چلیں، اپنی ذات کی صفائی کا اہتمام کر لیتے ہیں، لباس صاف پاک پہن لیتے ہیں، لیکن یہ کہ گھر کے سامنے، گلی میں، دکان کے سامنے، محلے میں گندگیوں کے ڈھیروں کے ڈھیر بناتے ہیں، خود کچرا لا کے وہاں پر ہم پھینکتے ہیں، لیکن کبھی کسی کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں اپنے ماحول، معاشرے کو خود آلودہ کر رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں نا، ہم اپنے محلے کی بات کر لیں، آپ دائیں بائیں نکل جائے تو شاید ہی آپ کو کوئی ایسی جگہ ملے کہ آپ کا پیر پڑے اور نیچے کوئی گندگی، کوئی کچرا، کوئی پرانا کپڑا، کوئی کاغذ، یہ چیزیں نہ ہوں۔ راستوں کو ہم نے بند کر دیا، خراب کر دیا، جہاں دل چاہا گاڑی کھڑی کر دی، جہاں دل چاہا چیزیں لا کر کے رکھ دی، ماحول کو ایسا کر کے خود اپنے معاشرے کو، اپنے محلے کو ایک بے حیثیت بنا دیا، یعنی اس لائق کر دیا کہ کوئی یہ پسند بھی نہ کرے کہ یہ میں یہاں رہائش اختیار کر لوں۔ ہر ایک کی سوچ یہ بنتی جا رہی ہے کہ کب میرے پاس یہ اسباب آئے کہ میں کسی اچھے علاقے میں چلا جاؤں۔ تو بھئی ماحول تو انسان کے وجود سے ہے۔ ہم اگر خود آج فکر کر لیں اپنی صفائی ستھرائی کا، اپنے گھروں کی صفائی ستھرائی کا، جہاں میرا کاروبار، دکان ہے، اس جگہ کی صفائی ستھرائی کا، اپنے محلے، اپنے ماحول کی صفائی ستھرائی کا، یہ چیز آج ہمارے مزاج میں پیدا ہونی چاہیے۔ کسی کو بولنے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ اگر بچہ گندگی کر لے تو سمجھدار سگھڑ ماں جو ہوتی ہے نا، وہ خود بچے کو پاک کرتی ہے۔ جس ماں کو بولنے کی ضرورت پڑ جائے کہ آپ کے بچے کا پیمپر تبدیل کر دے، صاف ستھرا کر لے، یہ اس کے نالائق ہونے کی دلیل ہوتی۔ اسی طریقے سے آج اگر مجھے اور آپ کو یہ سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہو کہ جی آپ کا محلہ صاف ستھرا نہیں ہے، آپ حضرات کا ماحول صاف ستھرا نہیں ہے، اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ ہم سب بشمول میرے اجتماعی طور پہ نالائق ہو چکے ہیں، صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس حدیث پاک کو آج سامنے رکھیں۔ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی صرف انسانیت کا تقاضا نہیں، ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو اپنی صفائی ستھرائی بھی ہو، لباس کی صفائی ستھرائی بھی ہو، اور جہاں رہائش ہو، کاروبار ہو، محلہ ہو، اس کی صفائی ستھرائی بھی۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.